وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ سوال کیا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے کس کی تقلید کی تھی؟ تو بہت ہی پیارا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ اور صحابہ کی تقلید کی، تابعین کی تقلید کی جو ان کے اساتذہ تھے۔ لہذا ہم بھی اسی طرح تقلید کے قائل ہیں جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ قائل تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے پھر دین کی باتیں ماننے میں انہوں نے تقلید ہی کی ہے دینی امور کی۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تمام راویوں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، راوی جو ان کے اپنے اساتذہ ہیں، پھر ان سے نہ اللہ نے ان کو بتائی نہ رسول اللہ نے ان کو بتائی کہ یہ حدیث ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اساتذہ راویوں پر ہی اعتماد کیا نا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام بخاری ہوں، وہ باقاعدہ اپنے اساتذہ کی ہی تقلید کرنے والوں میں سے تھے۔ لہٰذا ہم بھی اسی طرح انہی کے نظریے کے مطابق ہیں، کیونکہ کتاب اللہ کے فرض سے نہ وہ ہٹنے والے تھے نہ الحمدللہ ہم ہٹنے والے ہیں، کیونکہ آپ سن چکے ہیں کہ تقلید فرض ہے۔ یہ آڈیو آپ کے پاس موجود ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ سوال یہی کریں گے کہ پھر انہوں نے تو بہت سارے اساتذہ کی کیا اور آپ ایک کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم بھی بہت ساروں کے کرنے کے اس وقت قائل ہیں جب سارے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں گے نا۔ تو جس طرح کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے تو کس نے منع کیا ہے؟ ہم ان کے بھی بات مانیں گے، ان سے کہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کسی استاد سے ایک مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک ہی مسئلہ میں ایک ہی بندے کی تقلید ہو رہی ہوگی نا، یعنی تقلید شخصی تو ہو گئی، اس ایک مسئلے میں تو ساروں کی نہیں نہ مان رہے۔ تو جب بھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے جو ان سے قرآن و حدیث میں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو اس ایک مسئلے میں ساروں کی تقلید تو ناممکن ہے۔ وہ ایک مسئلے میں ایک ہی کی پوچھیں گے تو سمجھو تقلید شخصی ثابت ہو گئی۔ تو تقلید شخصی کو یوں کرنا یہ باقاعدہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہو گیا، امام اعظم امام بخاری ان ساروں سے ثابت ہو گیا جی۔ وما علینا